دوسری چیز ہے تکیف، اللہ کی صفتوں کی کیفیت بیان کرنا۔ تمثیل میں کیا تھا کہ ان کو ہم نے مخلوقات کی صفت کے مثل قرار دیے۔ اب یہ کیفیت بیان کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ مخلوقات کی صفت کے مثل تو نہیں قرار دیتے، اس کو اس سے مثل نہیں مانتے، ایک جیسا نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ان صفتوں کی کیفیت بتلاتے رہتے ہیں۔ مثلا کہ اللہ کا چہرہ ہے، قرآن میں ذکر ہے، تب وہ چہرے کی کیفیت بیان کرنا شروع کر دیں گے، اس کو مثل نہیں قرار دیں گے بندوں کے چہرے سے، مخلوق کے چہرے سے، لیکن اس کی کیفیت بیان کریں گے۔ یہ بھی حرام ہے۔ کیفیت بیان کرنے کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ آپ اس کی ذات سے واقف ہو۔ آپ اس کی ذات کو نہیں جانتے تو اس کی صفات کو آپ کیسے بیان کر پاؤ گے؟ ذات کو نہیں پہچانتے تو صفت کی کیفیت کیسے بیان کریں گے؟ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس کی صفت کی کیفیت کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کی صفات یاد رکھے، بڑی اہم عقیدے کی بات بتلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا نا، قرآن میں آیت ہے کہ قرآن میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیت بھی ہے۔ محکم جو اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے، متشابہ جو واضح نہیں ہے اور ان کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہی نا مختصراً اس کا ہی مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب محکم ہیں، لیکن ان صفات کی جو کیفیت ہے وہ متشابہ ہے۔ یعنی ہم لوگ صفات کا علم تو رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان صفات کی کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی، وہ ہمارے لیے مجہول ہے، ہم وہاں پہ خاموش ہوں گے۔ اس لیے ہم دیکھیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کا مستوی ہونا ہم کو معلوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ قرآن میں اس نے ذکر کیا، ہم جانتے ہیں وہ مستوی ہے۔ والکیفیت مجہول، لیکن وہ مستوی کیسے ہوا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، وہ مجہول ہے ہمارے لیے، وہ چھپا ہوا ہے ہم سے۔ تو ہم اس کے مستوی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس پر ہم بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اب دو طرح کی گمراہیاں ہیں۔ اگر کوئی مستوی ہونے کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اللہ نے خبر دی کہ اللہ مستوی ہے۔ کوئی مستوی ہونے کی کیفیت بیان کرنا شروع کر دے وہ بھی گمراہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہلے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل میں دو مولوی لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک تھے حنیف قریشی جو بریلی جماعت کے عالم ہیں، اور دوسرے تھے قاری خلیل الرحمن، اور ان کی گفتگو چل رہی تھی اسی مسئلے میں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے یا نہیں۔ قاری خلیل الرحمن قرآن کریم کی ایسی دو آیتیں پڑھی اور بتلایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو اب سامنے والا جو بندہ ہے وہ کیا کہنے لگا معلوم؟ اس نے انکار کیا اس بات سے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس سے انکار کیا۔ کیسے انکار کیا؟ اس نے بولا کہ اگر اللہ تعالی عرش پر موجود ہے تو اس کے لیے ہم کو ماننا پڑے گا کہ عرش جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ اس نے اپنی مثال دی کہ اگر ہم ایک کرسی پر بیٹھ رہے تو کرسی کا سائز ہم سے بڑا ہونا چاہیے اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کو سنبھال لیں، تب ہم اس کے اوپر بیٹھ پائیں گے، اس میں آ پائیں گے۔ اگر ایسا ہو کہ وہ ہم سے چھوٹی ہے تو پھر ہم اس سے بیٹھے تو اس سے باہر نکل جائیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ عرش پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے، عرش پر چھوٹا ہے، اللہ اس میں بیٹھے تو اللہ اس سے باہر آئے گا۔ یہ سب گفتگو کیوں کر رہے ہو معلوم؟ کہ وہ اس قاعدے سے، اس ضابطے سے اللہ کی صفت کے بارے میں وہ لوگ نابلد ہے، محروم ہے، وہ نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے اس بات کا کہ اللہ کی صفتوں کی کیفیت ہم لوگوں کو نہ بیان کرنا چاہیے اور نہ تو خود اللہ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اس نے بس بتا دیا ہے کہ میری صفت یہ ہے، آپ کا کام ہے مانو۔ یہ ساری بحث جو سالم نے لے کر آیا نا، یہ بحث اسی وقت ہوتی ہے
جبکہ وہ اللہ کی ذات کا ایک جسم مانے، ایک آکار مانے. تب یہ بحث آئے گی کہ وہ کرسی بڑی ہے، عرش بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، عرش سے باہر نکل رہا ہے، عرش اندر جا رہا ہے. یہ ساری بحث کب ہوگی؟ جب اللہ کی ذات کا ایک جسم، ایک شیپ والا، ایک آکار والا جسم تسلیم کرے، تب یہ بحث آئے گی. اور اللہ کے تعلق سے یہ تصور میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس کا کوئی ایک آکار والا، ایک شیپ والا ایک جسم ہے اس کا. اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. تو وہ لوگ ان باتوں سے نابلد ہیں، اس لیے اس قسم کی بحث میں پڑتے ہیں. اللہ کی صفات کے بارے میں یقین رکھیں، صفات ان کا ہم کو علم ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو خبر دی ہے، لیکن ان صفتوں کی کیفیت کا ہم کو علم نہیں، اللہ نے اس کی خبر نہیں دی ہم کو. تو کیفیت کو لے کر کوئی بحث کرے، گمراہ شخص ہے. کیفیت کی بنیاد پر کوئی صفت کا انکار کر دے، گمراہ شخص ہے. اور وہاں یہ دونوں چیزیں اس آدمی پر لازم آ رہی تھی کہ وہ کیفیت پر بحث کر رہا تھا اور کیفیت کی بنیاد پر اللہ کی ثابت شدہ صفت کا وہ انکار کر رہا تھا. وہ گمراہی کی طرف گیا ہوا ہے.